حضرت علی کو بغیر قبر کے کیوں رکھا گیا؟ وہ خفیہ راز جو آج تک عیاں نہیں کیا گیا۔ حضرت ام مسلمہ کا بیان ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو آپ سب گفتگو کرنے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی میں بھی جرأت نہ ہوتی تھی۔ جب ظالموں نے حضرت علی کو شہید کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے شہزادہ گرامی جناب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا خواب سناتے ہیں۔ آج رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا ہے کہ لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزاع کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم اللہ عز و جل سے دعا کرو، لہٰذا میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اے اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے۔ اس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد کے مؤذن نے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے صلاۃ صلاۃ کی آواز لگائی تو مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ اتنے میں سامنے سے ابن منجم آ گئے۔ اس نے اچانک آپ پر تلوار سے بھرپور وار کیا۔ آپ کا سر اقدس پیشانی سے کن پٹی تک کٹ گیا اور تلوار دماغ تک جا پہنچی۔ لوگ جمع ہو گئے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ زخم اگرچہ بہت گہرا تھا مگر آپ مزید 2-3 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 21ویں شب آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ ابن منجم کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے آگ میں جلا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر آپ پر حملہ ہوا تھا، لیکن تاریخ میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا کہ یہ حملہ نماز میں لوگوں کو جگاتے ہوئے ہوا تھا۔ ان دنوں حالات ناگفتہ تھے، سخت نزاع اور اختلافات، اور خوارج نے جو بغاوت مچا رکھی تھی، لیکن ان نامناسب حالات میں بھی حضرت علی فجر کی نماز میں جگانے کے لیے تشریف لے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا غیب جاننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی پر۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی 2 قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی۔ دوسرے وہ جو دوسری تمہاری سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ آپ کی شہادت کیوں عمل میں آئی؟ ابن منجم جو آپ کا قاتل تھا وہ ایک عورت پر عاشق تھا۔ وہ عورت خوارج سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام حستام تھا۔ اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ میرا مہر سن لو، اگر وہ لا سکتے ہو تو میں شادی کروں گی۔ کہا 3000 درہم۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سر۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ واقعی شہوت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اتنا گھناؤنا فعل کیا، قتل کی واردات، اور ایسے عظیم الشان انسان کو قتل کیا کہ اس وقت روئے زمین پر صحابہ کرام میں سے کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل زندہ نہیں تھا۔ ان کو اس ظالم نے ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر شہید کر دیا، اپنے انجام کو بھی نہیں سوچا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے مزار پر انور کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق خارجیوں کی طرف سے قبر مبارک کی بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر آپ کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا، چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم مبارک کو آپ کے شہزادہ گرامی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے کوفے سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ لے جانے کے لیے آپ کے جسم اقدس کو اونٹ پر سوار کیا گیا اور اس کو لے جانے لگے تو رات کے وقت وہ اونٹ مبارک لاش لے کر فرار ہو گیا، پھر کچھ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ اہل عراق کا عقیدہ ہے کہ آپ بادلوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ بھی قول ملتا ہے کہ تلاش بسیار کے بعد اونٹ سرزمین بنوتے میں مل گیا، آپ کے جسم اطہر کو وہیں دفن کیا گیا، یعنی وہی مزار ہے۔ کوفے میں بھی عالیشان مزار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تدفین کو مخفی رکھنے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان اور پیروکاروں کو بنو امیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی بے حرمتی سے بچایا جا سکے، خاص طور پر حجاج بن یوسف جو کہ بنو امیہ کے دور میں گورنر تھے، انہوں نے حضرت علی کی قبر کی تلاش میں بہت سی قبریں کھدوائیں، لیکن اسے آپ کی قبر نہیں مل سکی۔ اس مخفی تدفین کی مزید وجوہات درج ذیل ہیں۔ حضرت علی جانتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ اور پیروکاروں کو بنو امیہ کی جانب سے
ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی قبر کو مخفی رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ بنو امیہ حضرت علی سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے اور ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی بے حرمتی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے حضرت علی نے اپنی قبر کو مخفی رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کی تدفین کو محفوظ رکھا جا سکے۔ حضرت علی کی شخصیت اور مقام بہت بلند تھا اور ان کی قبر کو بھی بہت مقدس مانا جاتا تھا، اس لیے ان کی قبر کو مخفی رکھنے کا مقصد ان کی حفاظت اور اس کی عظمت کو برقرار رکھنا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت علی کی تدفین کو مخفی رکھا گیا اور ان کی قبر کی صحیح جگہ صرف ان کے خاص افراد اور خاندان کو معلوم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ کی بے پناہ جرات، علم اور تقویٰ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ نبی کریم کے غصے میں علی کی ہمت، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے صحابہ کرام خاموش ہو جاتے، لیکن حضرت علی ہمت کر کے آپ سے بات کرتے اور آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے۔ یہ ان کی خاص فضیلت تھی۔ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری میں رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خارجی عبد الرحمن بن ملجم المرادی نے زہر آلود خنجر سے حملہ کر دیا۔ 2 دن تک آپ زخمی حالت میں رہے اور 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ نبی کریم کی پیشن گوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت علی کی شہادت کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہاری داڑھی خون سے شرابور ہوگی۔ حضرت ام مسلمہ کا غم، جب حضرت علی شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت روئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے وقت کوئی علی جیسی ہمت والا نہیں رہا۔ ابن ملجم کا انجام، قاتل کو پکڑا گیا اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسے سزا سنائی۔ یہ واقعہ ظلم اور انتہا پسندی کے خلاف ایک سبق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی، لیکن آپ کی قربانی ہمیں صبر اور انصاف کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت، جرات اور تقویٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔